بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سیدہ فاطمہ حیض سے پاک تھی؟ کیا ایسی کوئی روایت ثابت شدہ ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ بہت لاڈلی صاحبزادی تھی، لیکن آپ کو بچپن میں بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتی، کبھی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی تو کبھی شعیب ابی طالب میں ہوش ربا حالات کا صبر و استقلال سے سامنا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی چشمان کرم سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہنچانا نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ پھر۔ ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڈیاں ان کے سامنے ساکت ہو گئی، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سید رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں باہمی رضامندی سے گھریلو امور اور ذمہ داریوں کی تقسیم کچھ اس طرح کر رکھی تھی کہ باہر کے سارے امور اور ضروریات زندگی کی فراہمی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی، اور گھر کے سارے کام، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، بچوں کی دیکھ بھال اور دیگر گھریلو امور کی انجام دہی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کے سپرد تھی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھی کہ بیوی کا مزاج شوہر کے مزاج اور فکر و عمل پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اسے سعادت مندی کی مسند پر بٹھا دے اور چاہے تو بدبختی کے گڑھے میں دھکیل دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مرد میدان، ان میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قاری ضرب تحریک شجاعت کا تابناک باب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فتح خیبر، غازی بدر و وحد و حنین اور خندق کے صف اول کے مجاہد تھے۔ ایسے ہمہ جہت مرد مجاہد اور عظیم سپہ سالار کو ساتھ دینے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی خیر خواہ، محب و مخلص اور بہادر زوجہ یقیناً قدرت کا انتخاب تھا۔ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا نے شوہر نامدار کی جہادی زندگی میں بھرپور معاونت فرمائی، انہیں گھریلو کاموں سے فراغت اور بے فکری مہیا کی۔ سارا دن طی و تفنگ سے تھکے ماندے علی رضی اللہ عنہ جب واپس گھر آتے تو سیدہ رضی اللہ عنہا سو جان سے ان کی خدمت کرتی، ان سے جنگ کے واقعات سن کر ان کی شجاعت کی داد بھی دیتی، زخموں کی مرہم پٹی کرتی، خون آلود تلوار اور لباس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی۔ یوں یہ پیکرے جرات و پیکرے تازہ دم ہو کر اگلے معرکے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سنا علی شریک حیات کیسی ملی؟ عرض کیا، میری شریک حیات فاطمہ میری عبادت گزاری میں بہترین معاون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عبادت اور ریاضت کی انتہائی سخت معمولات میں میری خدمت میں ذرہ بھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتی، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، گھر کے برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیوند ضرور تھے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہ ہوا کہ گھر میں سامان موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو، خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر و شکر
صبر کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی، اس لیے میں جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتا ہوں تو میرے تمام غم غلط ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اہل عیال میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے گفتگو فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اہل عیال میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہی گفتگو فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کو ہر اعتبار سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ عادات و اطوار، سیرت و کردار اور صداقت کلام میں آپ رضی اللہ عنہا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور نمونہ تھی۔ ان کی سیرت میں فی زمانہ غیار کی طرز زندگی کے سانچے میں فخر سے ڈھلنے والی اور آزادی نسواں کی پیانگ و دہل نعرہ لگانے والی خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں دشمنان اسلام کی پیروی کرنی چاہیے یا بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ بنی آدم کی حور ہے، یعنی انسانی حور ہے، اس کو حیض نہیں آتی باقی عورتوں کی طرح۔ اس کا فاطمہ چھڑوانے والا نام اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑایا ہے۔ آج کی مسلمان عورت کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کیسی سادی زندگی گزاری، اور زندگی انہیں کی سیرت سے سیکھ کر خواتین کو اپنی زندگی میں آسانیاں لانی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، شوہر کی تابعداری سیکھنی چاہیے، اولاد کی پرورش کیسی کرنی ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندہ رہنے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایسے سنہری نقوش بتا دیے ہیں جن پر چل کر ہی کامیابی و کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔